إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ماسک نہیں لگائے ماسک لگا لیں اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھیں۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں آیتوں میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، جب جمعہ کے دن یہ اذان کہی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ، وذروا البیع، اور کاروبار، تجارت، بزنس، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جان سکو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بتائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ جب جمعہ کے دن اذان کہی جاتی ہے تو اذان سننے کے بعد فوراً مسجد کی طرف رخ کرنی چاہیے۔ اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا، دکان میں بیٹھے رہنا، مارکیٹ میں بیٹھے رہنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو تجارت، کاروبار اور بزنس کی مصروفیات کو بند کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اذان کے بعد اگر کوئی تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو وہ ناجائز تجارت ہے، ناجائز بزنس ہے، اور اس کی کمائی جو ہوتی ہے وہ کمائی حرام کی ہے۔ آپ دیکھیے، سامان تجارت حلال ہے، جس چیز کی تجارت و کاروبار کر رہے وہ حلال ہے، لیکن ایسے وقت میں انسان تجارت کرے جس میں شریعت نے منع کر دیا ہے تو وہی چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب اذان کہی جاتی ہے تو تجارت و کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے، تم تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے جمعہ کی اہمیت اور اس کے آداب۔ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت ہی نازل فرما دیا ہے، سورۃ الجمعہ۔ ایک پوری کی پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے، اور اسی سورت کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ اور ہم سے پہلے جو قومیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اس برکت سے ان قوموں کو محروم رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اضل اللہ عن الجمعہ، کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے جمعہ کی فضیلتوں سے، برکتوں سے محروم رکھا۔ یہودیوں کے لیے
جو عبادت کے دن قرار دیا تھا وہ ہفتے کا دن تھا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جمعہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پہلی قوموں کے بالمقابل امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، دیکھو پہلی قومیں جو تھی اور ان کے لیے جو عبادت کا دن تھا اس کے لیے حکم تھا کہ پورا کا پورا دن اس کے لیے تجارت کرنا، کاروبار کرنا حرام تھا۔ پورا کا پورا دن اس کی شریعت میں یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بستی تھی مچھروں کی، جو مچھلیاں شکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، اس لیے کہ ہفتے کا یہ جو دن ہے تمہاری شریعت میں یہ عبادت کا دن ہے، اس دن تم شکار نہ کرنا، مچھلیوں کے شکار نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی حکم کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، جس کا انجام اسے بھگتنا پڑا۔ میرے بھائیوں، اس کے بالمقابل امت محمدیہ کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ کتنی آسانی فراہم کی کہ دیکھیے جمعہ کا دن عبادت کا دن ضرور ہے، لیکن پورا دن تجارت کرنا حرام نہیں ہے، پورا دن کاروبار کرنا حرام نہیں ہے۔ جبکہ اس سے پہلی قوم میں جو عبادت کا دن تھا پورا کا پورا دن اس کے لیے حرام تھا تجارت کرنے کے لیے۔ ہماری شریعت میں کہا جمعہ کے دن بس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے، اس وقفے میں تجارت کرنا، کاروبار کرنا حرام ہے، اور وہ ہے اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک۔ اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک تجارت کرنا اور بزنس کرنا یہ چیز حرام ہے۔ جمعہ سے پہلے آپ تجارت کر سکتے ہیں، جمعہ کے بعد بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم تجارت کرو، کاروبار کرو، دکانیں کھولو، اللہ کی رزق کی تلاش کرو۔ تو پہلی قوموں کی بالمقابل ہماری اس قوم امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا دن تجارت کرنا حرام قرار نہیں دیا۔ اسی طریقے سے جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ ہے جمعہ کا دن۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت کے تعلق سے میں نے چند باتیں رکھی۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جمعہ کا دن خوب اہتمام کرے، اور جب مسجد آئے تو ہماری شریعت میں جو تعلیمات بتائی ہیں، جو آداب بتائے ہیں جمعہ کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے، ان آداب اور ان تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ہر جمعہ ضروری ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں وہ چند تعلیمات اور آداب۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، جمعہ کے روز جب مسجد آئیں تو پاک صاف ہو کر آئیں، پاک صاف ہو کر مسجد آئیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اب یہاں بعض اہل علم
واجب کا معنی فرض لیتے ہیں اور بعض اہل علم واجب کا معنی تاکیدی حکم لیتے ہیں۔ الغرض جو بھی ہو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب جمعہ کے دن مسجد آئے تو غسل کر کے آنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے اور اونی کپڑے پہنتے تھے، پسینہ نکلتا تھا اور وہ پسینہ کپڑے میں جذب کر لیتا تھا، کپڑا جذب کر لیتا تھا اور اسی کپڑے میں مسجد جمعہ کے دن آتے اور بغیر نہائے ہوئے آتے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حکم دیا کہ دیکھو جب جمعہ کے دن مسجد آؤ تو غسل کر کے آیا کرو، جمعہ کے دن جب مسجد آؤ تو پاک صاف ہو کر آیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب جمعہ کے دن مسجد آئے تو پاک صاف ہو کر آئے، غسل کر کے آئے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ جب جمعہ کے دن مسجد آئے تو خوشبو لگا کر آئیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور خوشبو نہیں تو کم سے کم تیل لگا کر آئیں، اس لیے کہ حدیث میں تیل کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلد سے جلد آئیں، مسجد میں جلدی حاضری دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ معمول ہی بنا رکھا ہے کہ ابھی تو خطبہ 5 منٹ باقی ہے، ابھی تو خطبہ 10 منٹ باقی ہے، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے کہ پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی سے جلدی آیا کرو اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے ایسے لوگ مسجد میں کب آتے ہیں؟ جب جمعہ کا خطبہ 5 منٹ باقی رہتا ہے، جب 2 منٹ خطبہ باقی رہتا ہے، تب ایسے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ضمیر کی موت کی علامت ہے، یہ غفلت کی بہت بڑی پہچان ہے، یہ سستی اور کاہلی کی بہت بڑی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی سے جلدی آیا کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مسجد پہلے آتے ہیں اس کے لیے الگ ثواب ہے، اور جو دیر سے آتے ہیں وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں نمبر پر آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ امام منبر پر چڑھ جائے اور اس کے بعد کوئی آتا ہے تو کہا اس شخص کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں بھی نہیں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد کوئی آئے، آپ نے فرمایا فرشتے اپنے صحیفے کو، اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، یہ کتنی بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت سے محرومی کی بات ہے کہ ہمارا نام فرشتوں کے صحیفوں میں نہ آئے، ہمارا نام فرشتے کے رجسٹر میں نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت سے محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد آیا کریں۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جمعہ کے روز جب مسجد آئے تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھیں، جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اگر خطبہ چل رہا ہے، خطبہ کے دوران آئے تو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھیں۔ ہاں، خطبہ کے دوران اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ 2 ہلکی نماز پڑھیں، 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ خطبہ کے دوران اگر آتے ہیں تو 2 رکعت نماز ہلکی سے پڑھ کر کے بیٹھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں،
सुलैक अल-गतफानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठ जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या सुलैक कुम फरका रकातैन, ए सुलैक खड़े हो जाओ, उठो और 2 रकात पढ़ कर के बैठो, 2 रकात पढ़ कर के बैठो। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि मस्जिद में जब भी आए कम अज़ कम 2 रकात पढ़कर ही बैठना चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम ये है कि जब हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, तो इमाम की नसीहतों को, इमाम के खुतबे को गौर से सुनना चाहिए। खुतबे के दौरान बातचीत करना, खुतबे के दौरान गपशप करना, इससे सख्ती से मना किया गया है। आपने फरमाया, जो इंसान खुतबे के दरमियान गपशप करता हो, खुतबे के दरमियान बातचीत करता हो, फ़कत लगौता, उसने लगव का काम किया, उसने लगव का काम किया। और यही नहीं बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है, जिसने खुतबे के दौरान किसी से बात किया, गुफ्तगू की, तो आपने फरमाया कि वो जुमा के अज्र व सवाब से महरूम हो जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों कि जब भी जुमा के दिन आए बैठें और इमाम की नसीहतों को गौर से सुने और खुतबे के दौरान बातचीत और गपशप ना करें। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम ये भी है कि जब जुमा के दिन मस्जिद आए तो सबसे पहली सबको पूर करनी चाहिए, सबसे पहली सबको पूर करनी चाहिए और इमाम के करीब होकर बैठना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हो तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जानी चाहिए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। हम देर से आए और दूसरों की गर्दनों को फलांगते हुए सामने आने की कोशिश करें, प्यारे नबी ने सख्ती से मना किया है। प्यारे नबी ने सख्ती से मना किया है, कहा कि जुमा के दिन जब आओ जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, गर्दन फलांग कर सामने आकर बैठने की कोशिश करना, प्यारे नबी ने इससे मना फरमाया है। आज देखा ये जाता है अक्सर इसमें हम और आप बड़ी ख़ताएँ करते हैं, बड़ी गलतियाँ करते हैं। एक तो हम देर से आते हैं और सब गर्दनों को फलांगते हुए हम सामने आने की कोशिश करते हैं। याद रखो, इससे एक तो रसूल की हुक्म की मुखालिफत होती है और दूसरी चीज़ इमाम को, ख़तीब को बहुत डिस्टर्ब होता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मस्जिद में तुम दाखिल होते हो, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आज देखा ये जाता है, कोई पहले सबसे पीछे सब में जाता है, पीछे सबसे पहले सब में आता है, किसी को उठाकर यहाँ बैठाया, किसी को उठाकर वहाँ बैठाया। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इससे रसूल की हुक्म की मुखालिफत होती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस पर अमल करें और जब मस्जिद में आए जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु जुमा के दिन हाज़िरी के सिलसिले में कितनी सुन्नतें हैं, तो याद रखिए, नमाज से पहले, खुतबे से पहले कम अज़ कम 2 रकात सुन्नत पढ़नी चाहिए, कम अज़ कम 2 रकात, और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। हदीस के अल्फाज आपने फरमाया फसल्ला मा क़ुद्दिरा लहू, कि खुद इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले इंसान 2-2 रकात करके जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 रकात ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसी तरीके से जुमा के बाद कितनी सुन्नतें हैं, जुमा के बाद कितनी सुन्नतें हैं, तो बाज़ रिवायतों में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ते थे, और बाज़ रिवायतों में आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 2 रकात पढ़ते थे। अहले इल्म ने कहा, जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद मस्जिद में पढ़ते तो 4 रकात पढ़ते थे और घर में पढ़ते तो 2 रकात पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, जुमा के बाद अगर मस्जिद में सुन्नत पढ़ते हैं तो 4 रकात पढ़नी चाहिए और घर में पढ़ते हैं तो 2 रकात पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से एक और अहम बात और एक अहम तालीम जिसे हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जुमा पाने के लिए
کم از کم 1 رکعت کا پانا ضروری ہے. کسی وجہ سے کبھی تاخیر ہو گئی، بعد میں آئے، تو یاد رکھو جمعہ پانے کے لیے کم سے کم 1 رکعت کا پانا ضروری ہے. امام سجدے میں ہے، امام تشہد میں ہے، اور کوئی آ کر نماز میں شامل ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کا جمعہ فوت ہو گئی، اسے ظہر پڑھنی چاہیے، اسے ظہر پڑھنی ہوگی. جمعہ پانے کے لیے کم سے کم 1 رکعت کا پانا ضروری ہے. اسی طریقے سے خواتین کے سلسلے میں یہ سننے میں آیا ہے، میری ماؤں بہنیں ذرا غور سے سنیں، اصلاح بہت ضروری ہے کہ وہ مائیں بہنیں جو جمعہ کے دن گھر میں ہوتی ہیں، جو مسجد نہیں آتی ہیں، وہ جمعہ کے دن گھر میں 2 رکعت پڑھتی ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ ناعلمی کی وجہ سے ہو رہی ہے. گھر میں جب آپ پڑھتی ہے تو 2 رکعت نہیں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. جیسے وہ لوگ جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ مسجد نہیں آتے ہیں، تو 4 رکعت اسے ظہر کی پڑھنی ہوگی. جیسے غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے، بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. اگر یہ لوگ مسجد نہیں آتے ہیں تو 4 رکعت اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، اور مسجد آتے ہیں تو 2 رکعت یہاں نماز کے ساتھ وہ ادا کریں گے. اسی طرح میرے بھائیوں بہت سارے آداب ہیں. جمعہ کے دن چند اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اعمال کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک جو اس دوران جو ایام ہے کا یہ نور ہی نور ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے. اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنی چاہیے. آج اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے ان کو آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سورۃ الکہف کی تلاوت نہیں کرتا، وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنی چاہیے. اور یاد رکھو لوگوں نے بہت سارے کے درود بنا رکھے ہیں، ہمیں کون سے درود پڑھنی چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود ہمیں پڑھنی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کے درود کے صیغے بنا رکھے ہیں. پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص کر درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی ہے، ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ اس گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت آدمی دعا کرے تو اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. وہ کون سے وقت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ اہل علم کا بڑا اختلاف ہے اس میں، لیکن اکثر اہل علم نے جس بات کو صحیح اور راجح قرار دیا وہ کہا عصر کے بعد کا وقت ہے. عصر کے بعد کا وقت ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے کہ اس وقت میں جو بھی اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے دے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں ہے، الجھن میں ہے، ہمیں اس وقت آ کر ہمیں اس وقت اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنی چاہیے. ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد ہمارے اسلاف کا کچھ اور کام نہیں ہوتا، بس وہ دعا ہی کے لیے اپنا وقت خاص کر دیتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اور مغرب سے کچھ پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول فرماتا ہے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو یہاں جو بھی باتیں بتائی گئی ہے اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.